میرا آج کا موضوع ہے پروپیگنڈا۔ پروپیگنڈا کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسان کی خود۔ اس اونچ نیچ والی دنیا میں جہاں ہر کوئی برتری چاہتا ہے، ہر کوئی اپنا اقتدار چاہتا ہے، چاہے ایک انسان پر ہی کیوں نہ ہو، گھروں اور خاندانوں کی تباہی بھی اسی سبب سے ہے۔ سارا مسئلہ طاقت اور اقتدار کا ہے۔ طاقت اور اقتدار کے جھگڑے کی بنیاد محض غرور پر ہے۔ غرور ختم نہیں ہوگا تو یہ مسائل جاری رہیں گے۔ عزازیل شیطان بنا غرور کی وجہ سے، یہاں تک کہ ایسا وقت بھی آتا ہے میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا گردن بھی لگے، جسے پتہ لگے کہ یہ کسی سردار کی گردن ہے، یہ بھی غرور کا سبب ہے۔ گھر ہو یا تعلیمی ادارے ہوں یا ملکوں کی سطح پر معاملہ ہو، سب مسئلہ اقتدار اور طاقت کا ہے۔ سب مسئلہ اقتدار اور طاقت کا ہے۔ اس طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے جہاں فوجی طاقت ضروری ہے، وہاں دولت کی طاقت بھی ضروری ہے۔ مگر سب مسائل کا حل فوجی اور دولت کی طاقت ہی نہیں ہے۔ کچھ مسائل کا حل ہمیشہ سے پروپیگنڈا ہے۔ جب بھی اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، تب لوگوں کے پاس ایک نہتے امن پسند انسان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا کوئی جواز نہ ہوتا تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا؟ پروپیگنڈا ہوتا۔ کیسا پروپیگنڈا ہوتا؟ اچھا میں بتاتا ہوں۔ قرآن پاک میں کم و بیش 50 مقامات پہ انبیاء علیہ السلام کو جادوگر کہا گیا۔ کم و بیش 11 مرتبہ انبیاء علیہ السلام کو مجنون کہا گیا۔ غربت کو ایک برائی کی طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ کہا گیا اللہ کو کوئی سردار نہیں ملا تھا نبی بنانے کو، اور کہا گیا ہم دیکھتے ہیں تمہارے ارد گرد ہیں بھی قوم کے حقیر ترین لوگ۔ پھر ایک اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ایک انسان ہی کو نبی بنا دیا اللہ نے ایک انسان ہی لبیا سی نبی بنانا واسطے۔ وہ فرشتہ بھیجتا، جن بھیجتا، کم از کم 7 فرشتے تو اترتے، 7 خزانے اترتے جو نبی کو پروٹوکول دیتے، ڈھول ڈھمکا بجاتے، بتاتے نبی ہے بھائی، اور ان کو دیکھ کر لوگ بھی نبی کا احترام کرتے اور بغیر کسی عذر کے ایمان لاتے۔ اسی طرح حدیث میں حکومت، عورت اور مال کا لالچی کہا گیا انبیاء علیہ السلام کو۔ یہ وہ طریقے تھے جن کی مدد سے لوگوں کو انبیاء علیہ السلام سے دور ہٹایا جاتا تھا۔ ہر روز لوگ یہی باتیں سنتے تو اکثریت ان باتوں کو سچ مان لیتی۔ لوگ ملے بغیر ہی مان لیتے کہ معاذ اللہ یہ نبی نہیں بلکہ جھوٹا ہے، جادوگر ہے۔ بالکل اسی طرح آج کے دور میں بھی ایسے پروپیگنڈا موجود ہیں۔ جو کچھ آج جس مقام پر ہیں وہاں پہنچنے میں صدیاں لگی ہیں، کچھ کو دہائیاں۔ جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت پر ان کا کاپی رائٹ ہے، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عشق رسول پر ان کا کاپی رائٹ ہے۔ یہ محض پروپیگنڈا کا نتیجہ ہے، ورنہ مسلمان ہے تو اس کو اصل اہل بیت سے محبت ضرور ہوگی، اور اہل بیت کو جن سے محبت تھی ان سے بھی محبت ہوگی، ورنہ وہ جھوٹا ہے، مکار ہے۔ جن لوگوں کو عشق رسول کے دعوے ہیں وہ لوگ ضرور اس چیز سے محبت رکھیں گے جن سے نبی نے محبت رکھی، جن سے رشتے بنائے، جن سے دوستیاں کیں، یہاں تک کہ تدفین میں بھی پڑوسی ہیں۔ میں اس کی ایک سادہ مثال دیتا ہوں، آپ سب کے لیے سمجھنا آسان ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ اپنے والدین سے محبت کے دعوے دار ہوں، کہتے نہ تھکیں کہ مجھے اپنے ماں باپ سے جتنی محبت ہے کسی کو ہو ہی نہیں سکتی، مگر جو کام والدین کہیں وہ آپ نہ کریں، جس کام سے منع کریں وہی کام آپ کریں، تو کیا ماں باپ آپ کی محبت کے دعوے کو سچ سمجھیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ کہیں گے یہ تو گستاخ ہے ہمارا، محبت کے تو بس جھوٹے راگ لاپتے ہیں۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح عشق اہل بیت کے دعوے دار سارے کام اپنی مرضی کے کرتے ہیں، ایک بھی اہل بیت کی فرما برداری والا کام نہیں، مگر سمجھتے ہیں کہ ان کے کاپی رائٹ ہیں عشق اہل بیت پر۔ عشق اہل بیت کا برانڈ ان کا ہے بس، باقی سارے کافر ہیں ان کے علاوہ۔ اسی طرح عشق رسول کے دعوے داروں کا مسئلہ ہے، ہر کام اپنی مرضی کا کر کے بھی عشق میں سچے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں میں یہ کام کیسے کروں جبکہ میرے پیارے نبی نے نہیں کیا، اسے سارا زمانہ برا بھلا کہتا ہے، کیونکہ بچپن سے سنا ہے کہ ایسا کرنے والے لوگ برے ہیں۔ بچپن سے سنا ہے کہ ایسی باتیں کہنے والے لوگ برے ہیں۔ تو
عقل تو استعمال کرنی ہی نہیں کہ وہ برے ہیں یا نہیں، اور برے ہیں تو کس طرح سے ہیں، کبھی پوچھنا بھی نہیں کہ بھائی آپ انہیں برا کیوں کہتے ہیں۔ جو نبی کی مرضی جاننا چاہتا ہے ہر کام سے پہلے، جو اپنی مرضی کرنا ہی نہیں چاہتا وہ برا ہے۔ جو کرتا ہے ایرے غیرے، جو کرتا ہی ہر ایرے غیرے کی ہے، وہ عاشق رسول ہے۔ عجیب عقل ہے، عجیب سوچ ہے۔ جو نبی کی بات مانے، جو نبی کا طریقہ اختیار کرے، وہ برا ہے، وہ گستاخ رسول ہے۔ اور جو ہر کام جو مرضی اسے ہندوؤں کا اٹھا کے پکڑا دو، اسے کچھ بھی پکڑا دو وہ کر لے، اس کو بس صرف کہہ دو بڑا ثواب ہوئے گا اور وہ کر لے گا، تو وہ عاشق رسول ہے۔ اور جو دیکھے گا کہ نہیں بھائی یہ تو میرے پیارے نبی نے کیے ہی نہیں کام، یہ کیسے ثواب ہوگا، وہ گستاخ ہے۔ عجیب عقل ہے یار، اور عجیب سوچ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ قیامت کے قریب لوگوں کی عقلیں ناقص ہوں گی، ان میں نقص ہوگا، وہ لوگ نیکی سمجھ کے کام کیا کریں گے حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور یہی عقلوں کا نقص آج ہمیں صاف طور پہ نظر آ رہا ہے۔ آپ نے اپنے برانڈ تو بنا لیے ہیں، لیکن بس اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب یہ ابھی بھی اگر کسی کو میری بات سمجھ نہ آئے تو اسے عقل کی نہیں، اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ تو بات بس اتنی سی ہے کہ جو اپنے ہر کام سے پہلے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مد نظر رکھے، وہی سچا محبت کرنے والا ہے۔ جو ہر کام سے پہلے اصلی اہل بیت کے طریقوں کو جانے، وہی اصل محب اہل بیت ہیں۔ باقی سب ڈھکوسلے ہیں جو جلد یا بدیر ٹوٹ ہی جائیں گے، مگر دعا ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ ڈھکوسلا موت کے بعد ٹوٹے، ورنہ پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ پروپیگنڈا کا نتیجہ ہے کہ نافرمان عاشق بن بیٹھے اور فرما برداری کی کوشش کرنے والے گستاخ ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔